ابو لہب اسلام کا وہ دشمن تھا جس نے مخالفت میں تمام حدیں پار کر دی تھی۔ جب مکہ کے پہاڑ صفا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار کھلے عام دعوت حق دی تھی تو اسی شخص نے گستاخی کی تھی۔ ان کے باتوں پر آ کر اپنے خداؤں کو مت چھوڑنا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، جس نے ایک ایسی پیشن گوئی کی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ سورہ لہب میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم اعلانات کیے۔ نمبر 1، ابو لہب کبھی ایمان نہیں لائے گا۔ نمبر 2، وہ عنقریب شعلہ مارتی آگ میں جائے گا، اس کا مال اسے نہیں بچا سکے گا۔ اور نمبر 3، اس کا خاتمہ کفر اور ذلت پر ہوگا۔ دوستو، یہ سائنسی چیلنج کیسے تھا؟ اس پیشن گوئی کی علمی اور عقلی اہمیت ان 3 نکات میں پوشیدہ ہے۔ نمبر 1، یہ صورت ہجرت سے تقریباً 8 سے 10 سال پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعلان ہونے کے بعد ابو لہب مزید 10 سال زندہ رہا۔ قرآن نے یہ دعویٰ اس کے جیتے جی ہی کر دیا تھا کہ یہ شخص جہنمی ہے اور کفر پر مرے گا۔ نمبر 2، ابو لہب رات دن اس کوشش میں لگا رہتا تھا کہ کسی طرح اسلام کو جھوٹا ثابت کرے۔ قرآن نے اسے ایک بہت آسان موقع دیا تھا۔ اسے نہ جنگ کرنے کی ضرورت تھی، نہ مال خرچ کرنے کی۔ اسے صرف دربار عام میں آ کر یہ کہنا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا قرآن کہتا ہے کہ میں کبھی ایمان نہیں لاؤں گا اور جہنمی ہوں، لیکن دیکھو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور تم اس کے رسول ہو۔ اب بتاؤ تمہارا قرآن سچا ہے یا جھوٹا؟ اگر ابو لہب صرف جھوٹ موٹ اور منافقت سے بھی لوگوں کے سامنے یہ کہہ دیتا میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اس کا رسول ہے، تو قرآن کی یہ پیشن گوئی معاذ اللہ غلط ثابت ہو جاتی اور اسلام کا باب وہیں بند ہو جاتا۔ لیکن وہ شخص جو اسلام کو مٹانے کے لیے ہر حد پار کر رہا تھا، اسے یہ سادہ سی بات کبھی نہ سوجھی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل پر مہر لگانے والا وہی ہے جو مستقبل کا مکمل علم رکھتا ہے۔ نمبر 3، مکہ میں کئی ایسے لوگ تھے جو ابو لہب سے بھی زیادہ طاقتور دشمن تھے، جیسے ابو سفیان، خالد بن ولید اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ قرآن نے ان کے بارے میں کبھی ایسی کوئی پیشن گوئی نہیں کی کہ یہ جہنمی ہے، کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ یہ لوگ بعد میں ایمان لے آئیں گے۔ صرف ابو لہب کا نام لے کر چننا ثابت کرتا ہے کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں بلکہ خالق کائنات کا ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ اس کا مال اسے نہیں بچائے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ غزوہ بدر کے ٹھیک 7 دن بعد ابو لہب کو طاعون جیسی موذی بیماری ہوئی۔ اس کا جسم سڑنے لگا اور اس سے ایسی بدبو آتی کہ اس کے اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں نے اسے چھوڑ دیا۔ وہ تنہائی میں تڑپ تڑپ کر مرا۔ 3 دن تک اس کی لاش سڑتی رہی۔ آخرکار بدبو سے بچنے کے لیے اسے ایک گڑھے میں لکڑی سے دھکیل کر پھینکا گیا اور دور سے پتھر مار کر اسے مٹی میں دبا دیا گیا۔ دوستو، کسی انسان کے پاس یہ طاقت نہیں کہ وہ کسی کے مستقبل کے فیصلے، ایمان یا کفر کا اعلان اس کے جیتے جی کر دے۔ ابو لہب کا 10 سال تک زندہ رہنا اور پھر بھی کلمہ نہ پڑھنا اس بات کی تاریخی مہر ہے کہ قرآن کا ایک ایک لفظ سچا ہے اور یہ اللہ ہی کا کلام ہے۔ دوستو، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔